لوگ جس درجے کے ہوں ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو. یعنی غیر ایمان والا بھی اگر کسی بڑے پوسٹ پر ہے، کسی بڑے عہدے پر ہے، وہ آپ کے ہاں آتا ہے تو اس کو اچھی جگہ عزت کے ساتھ بٹھاؤ. بڑا ہے تکریم کرو، چھوٹا ہے شفقت کرو. یعنی ہر ایک کا درجہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سے دین کی کچھ چند باتیں معلوم ہو گئی، اب اس کے بعد کس کے ساتھ بدتمیزی کر جائیں، کس کے ساتھ گستاخی کر جائیں، کچھ پتہ نہیں. بس کیا بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے، یہ ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے. پوری بات سمجھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے. جس نبی کے پیروکار ہو اس نبی نے کس انداز کی تعلیم دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے لوگ ہیں. حتیٰ کہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجیے زنا کرنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بٹھا لی. اور بٹھانے کے بعد محبت بھرے انداز میں فرمایا تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک، یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تم کو اچھا ہے؟ نہیں. اچھا یہ بتاؤ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی کرے تو نہیں، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ کسی کی بیٹی ہوگی یا تو کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی ماں خالہ ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی. چار ہی صورت تو بنتی ہے. جیسے تم ناپسند کر رہے ہو، برداشت نہیں کر سکتے ہو، اس سے اگلا آدمی وہ آدمی فوراً سمجھ گیا، تائب ہو گیا. اگر اسی کو ڈانٹ دیتے، بھگا دیتے تو وہ آدمی توبہ استغفار کرتا. اب اس کے دل میں زنا کی جو نفرت بیٹھ گئی اب کبھی نکل نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں سمجھا دیا کہ دیکھو اس کے پھر آگے نقصانات بیان کر دیا کہ روزی میں کمی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سب. لیکن آپ نے کیا کیا انزل الناس منازلہم. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ایک جنگ پر گئے. ایک قبیلے کے بہت ڈھیر سے لوگوں کو گرفتار کر لیا. ان میں ایک عورت تھی جن کا نام تھا شیما. انہوں نے گرفتار کرنے والوں سے کہا کہ تم مجھے گرفتار کر رہے ہو، جس نبی کے تم ماننے والے ہو اس نبی کی میں بہن ہوں. تمہارے اس نبی کو میں گود میں کھلایا کرتی تھی، تمہارے اس نبی کے لیے میں پانی بھر کے لایا کرتی تھی اور تم مجھے قید کر رہے ہو. خیر ڈھیر سے لوگ قید ہو کے آ گئے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے وہ اس طرح سے کہتی ہیں کہ میں ان کی بہن ہوں اور جن کو تم مانتے ہو ان کو میں کھلاتی تھی، پانی پلاتی تھی، ٹہلاتی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا نام شیما تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ان کا نام شیما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، میری دودھ شریک بہن ہیں. پھر حضرت شیما بلائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھوائی اور عزت دیا ایک بہن کو اور فرمایا شیما تم میری بہن ہو، مجھے سب یاد آتا ہے کہ تم مجھے کیسے گود میں اٹھاتی تھی، تم مجھے کیسے ٹہلاتی کھلاتی تھی، تم مجھے کیسے میرے لیے پانی بھر کے کنویں سے لاتی تھی. بہن یہ سب یاد ہے. تمہاری وجہ سے تمہارے پورے قافلے والوں کو آزاد کیا جاتا ہے اور تم سب کو لے کے رہبری میں جاؤ. یہ عزت دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ پیتی ہوئی بہن کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ جاتی تھی کبھی کبھی حضرت حلیمہ سعدیہ. آپ کے پاس صحابہ کرام ہوتے تھے، اللہ کے رسول اپنی چادر بچھاتے تھے اپنے ہاتھ سے اور حضرت حلیمہ کو اس پر اکرام کے ساتھ بیٹھاتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے یہ ہماری ماں ہے. اب کہتے تھے اماں بیٹھ جاؤ.
یہ ماں کا آپ نے مقام دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے، اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے تھے اور اس کے بعد اپنے گھر میں آتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ آ جاتے گھر میں، حضرت فاطمہ جب آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر ان کے لیے چادر جو ہوتا تھا اکرام کرتے بٹھاتے، حضرت فاطمہ بیٹھ جاتی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ماں کی بھی تکریم کر کے دکھلایا، بہن کی بھی تکریم کر کے دکھلایا اور بیٹی کی بھی تکریم کر کے دکھلایا، اور بیویوں کے ساتھ تو فرمایا ہی کہ کیا معاملات کرنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ اللہ کے رسول نے سب کے حقوق کو بیان کیا۔ یہ حدیث گویا کہ انہی تمام چیزوں کی جانب اشارہ کرتی ہے، انزل الناس منازلہم، لوگ جس درجے کے ہوں ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا